الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کا موضوع ہے روحانی صحت. جس طرح انسانی جسم آب و ہوا سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا باطن، انسان کا دل اور دماغ یہ بھی متاثر ہوتے ہیں. جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح روحانی بیماری بھی ہوتی ہے. جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے. قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پہ مرض کا لفظ دل کے لیے استعمال کیا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. دل میں کفر ہونا بیماری ہے، دل میں نفاق کا ہونا بیماری ہے، ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے. دل میں حسد کا ہونا بیماری ہے، دل میں عداوت اور دشمنی کا ہونا بیماری ہے. جس طرح سر میں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، تو پیٹ کی تکلیف، سر کا درد، دوسرے اعضاء کی بیماری ہمیں مجبور کرتی ہے علاج پر. اور وہ علاج کیا ہے؟ علاج پہ کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ وہ تکلیف خود بولتی ہے، بیماری خود بولتی ہے تکلیف کی صورت میں. تو ظاہری طور پر تو ہمیں بیماری کا احساس ہوتا ہے تکلیف کی صورت میں. سر بتاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، پیٹ بتاتا ہے کہ میں بیمار ہوں. تو جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اور یہ جسم آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، اور جسمانی بیماری جس طرح ہمیں علاج پہ مجبور کرتی ہے، آب و ہوا کی تبدیلی ہمیں احتیاط پہ مجبور کرتی ہے. علاج میں دو چیزیں، دوا بھی ہے اور پرہیز بھی ہے. پرہیز، احتیاط. ایک شخص بیمار ہوا، دوائی بھی لے رہا ہے، منہ سے دوائی بھی جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ
نے فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، یعنی اس منہ کے راستے سے فلاں فلاں غذا اس منہ کے راستے سے نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ دو راستے ہیں، ناک ہے، منہ ہے، ان دو راستوں سے چیزیں جاتی ہیں پیٹ میں۔ صحیح چیز جائے گی تو صحیح چیز کے جانے سے، دوا کے جانے سے، اس پیٹ کے ذریعے سے اعضاء کے اندر خون کے ذریعے سے جو دوائی منتقل ہوگی اس سے تندرستی آئے گی، بیماری ختم ہوگی۔ دوائی بھی کھا رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں ہے، اس منہ کے راستے سے کوئی خراب چیز بھی چلی گئی تو دوائی غیر مؤثر ہو گئی۔ تو ناک اور منہ کے راستے سے پیٹ میں اگر کوئی خراب چیز جائے گی تو جسم متاثر ہوگا۔ تو جس طرح پیٹ میں خراب چیز جائے گی تو جسم متاثر ہوگا، اسی طرح اس دل میں، یہ دل بھی اثر لیتا ہے، دل بھی اثر لیتا ہے، جیسے جسم متاثر ہوتا ہے یہ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ خوشی کی خبر ملی دل بڑا ہو جاتا ہے، غم کی خبر ملی دل چھوٹا ہو جاتا ہے، دل متاثر ہو رہا ہے باہر کی خبروں سے، اور یہ دل متاثر ہو رہا ہے جیسے پیٹ متاثر ہو رہا ہے ناک اور منہ کے راستے سے، تو یہ دل متاثر ہو رہا ہے آنکھ اور کان کے راستے سے۔ کوئی اچھی چیز دیکھی اس کا فوراً اثر گیا دل میں، کوئی اچھی چیز سنی اس کا فوراً اثر گیا دل میں۔ جسم کا اور دل کا آپس میں بڑا قریبی تعلق ہے۔ جسم کی کمزوری سے جس طرح دل کمزور ہوتا ہے، اسی طرح دل کی کمزوری سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ تو جس طرح احتیاط کا تعلق جس طرح منہ اور ناک سے ہے، اسی طرح احتیاط کا اس سے کہیں زیادہ تعلق آنکھ اور کان سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ سے زیادہ اہم دل ہے۔ انسان جب حوصلہ ہار جاتا ہے تو طاقتور سے طاقتور جسم کیوں نہ ہو وہ جسم زیرو ہو جاتا۔ دل بڑا ہے، حوصلہ ہے، مورال اونچا ہے، تو جسمانی کمزوری کے باوجود انسان گرتا نہیں ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے، بلکہ مہینہ 2 مہینے پہلے، ایک مریض کی عیادت کے لیے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بیچارہ کمرے میں ہے، کمرے کے اندر تو میں نہیں گیا، باہر ہی، لیکن گھر والوں سے میں نے پوچھا کہ کمرے کے اندر ان کی مصروفیت کیا ہے، وقت کیسے پاس ہوتا ہے ان کا۔ تو مجھے بتایا کہ کھانا پینا تو ہم باہر سے دے دیتے ہیں، کوئی بات چیت تو ان سے نہیں ہوتی، کوئی بات ہوتی ہے تو فون پہ ہوتی ہے، اور باقی وقت پاس کرنے کے لیے ان کے سامنے ٹی وی ہے، وہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے کرونا کا بیمار، احتیاط کی وجہ سے وہ کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے۔ اس کو پتا ہے میں کرونا کا بیمار ہوں، اور ٹی وی پہ روزانہ خبریں آتی ہیں، بلکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد
خبریں چلتی ہیں، آج کرونے سے 135 مرے، آج 200 مرے، آج 150 مرے، تو یہ خود یہ کرونے کا بیمار جب یہ خبریں سنے گا، آج 135 مرے، آج 200 مرے، آج یہ اتنے مرے، آج اتنے مرے، آج کرونے میں جو ٹاپ 10 ہے وہ اتنے ممالک ہیں، جب ہر آدھے گھنٹے کے بعد 5 سے 6 منٹ کی یہ خبریں سنے گا تو اس کا دل کمزور نہیں ہوگا؟ اس کے دل میں خوف نہیں آئے گا؟ اس کے دل میں مایوسی نہیں آئے گی؟ جس مرض میں یہ مبتلا ہے اس مرض سے ہلاک ہونے والوں کی ہر آدھے گھنٹے کے بعد خبریں چلتی ہیں۔ احتیاط تو ہے، یہاں سے یہاں، اس احتیاط کا تعلق یہاں سے پیٹ سے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ احتیاط ہو کہ یہ دل متاثر نہ ہو، کیونکہ دل کی کمزوری سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ جب ایک چھوٹی بیماری ہو لیکن ایک بیمار کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ میں مر جاؤں گا، اس بیماری سے میں مر جاؤں گا، وہ بیماری مہلک نہیں بھی ہوگی، اسے ہلاک کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر، سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه۔ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، فنفسوا له، تنفیس کے معنی خوش کرنا، ایسی باتیں اس کے سامنے کرو کہ اس سے اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اور طبیعت خوش کرنے کا کیا ہے کہ اسے یہ نہیں بتاؤ کہ بیماری تیری بڑی خطرناک ہے، جس بیماری میں تم مبتلا ہو اس میں سے فلاں لوگ بھی، فلاں میرے رشتہ دار بھی مر گئے تھے۔ جب اس کے سامنے یہ بتایا جائے گا آپ جس بیماری میں مبتلا ہو، اس میں میرے ابا جی بھی اسی بیماری سے انتقال کر گئے تھے، میرے بھائی بھی اسی سے انتقال کر گئے تھے، اتنے رشتہ دار بھی میرے اسی سے انتقال کر گئے تھے، تو وہ کیا ہوگا جی؟ تو یہ کہے گا نا وہ فلاں مرا تو میں بھی مر جاؤں۔ آج یہی باتیں ٹی وی بتا رہا ہے، وہ بیمار بیچارہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں اور ٹی وی اس کو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے، تو جس بیماری میں مبتلا ہے اس میں آج اتنے مرے، آج اتنے مرے، آج اتنے مرے، لیکن دیکھنے والا کہہ رہا ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ بھائی کون سا انٹرٹینمنٹ ہے یہ؟ اس سے دل خوش نہیں ہو رہا، دل میں گھبراہٹ آ رہی ہے، دل میں خوف آ رہا ہے، دل میں مایوسی آ رہی ہے۔ لوگ کرونے سے نہیں مر رہے ہیں، کرونے کے خوف سے مر رہے ہیں، اور یہ خوف کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹی وی کے راستے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ ایک بیمار کو دل کی تسلی چاہیے، دل کی تسلی چاہیے۔ علاج کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، اس بیماری کی نوعیت کیا ہے یہ عیادت کرنے والے کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے ڈاکٹر کا۔ میں اگر پہنچا ہوں اس کے بعد، میں اگر گیا ہوں اس کے بعد، تو میرا کام کیا ہے؟ تسلی دینا، اور تسلی یہ ہے کہ میں اسے اس بیماری کی نزاکت نہ بتاؤں، اس کے خطرات نہ بتاؤں، بلکہ میں اس سے کہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لا باس، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہے نا یار، بیماری کیا کر سکتی ہے؟ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، موت بیماری کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، موت بیماری نہیں مارتی، اللہ کا اذن جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نہیں مر سکتے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، چونکہ دل کی بیماری تھی، تکلیف بہت زیادہ تھی،
عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بیماری سے میری ہلاکت ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس بیماری سے شفا پاؤ گے اور تمہیں ایک لمبی زندگی ملے گی اور اللہ تعالیٰ تیرے سے دین کے فلاں فلاں کام لیں گے. عیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی تسلی دی اور ایسے ہی ہوا. ایسے ہی ہوا. تو فرمایا فنفسوا لہ، اس کے سامنے خوشی کی خبریں رکھو تاکہ اس کو تسلی ہو جائے. فإن ذلك لا يرد شيئا، تمہاری تسلی والی باتوں سے اس کا علاج تو نہیں ہوگا لیکن وَيَطِيبُ بِنَفْسِهِ، اس کا دل بڑا ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا. دل خوش کس سے ہوتا ہے؟ گیا لاباس، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ تیرے کو شفا دے دے گا. طہور، یہ بیماری بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تیری مغفرت کر دے گا، صفائی کر دے گا. اور جا کے جو مسنون دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ لی. تو جس طرح بحیثیت مسلمان کے ہم جس طرح احتیاط کرتے ہیں اور ہمارے احتیاط کا تعلق جس طرح منہ اور ناک سے ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ اس احتیاط کا تعلق آنکھ اور کان سے بھی ہو جائے. آنکھ اور کان سے بھی ہو جائے. آنکھ اور کان سے میں وہ چیزیں نہ دیکھوں جس سے میرے دل میں خوف آ جائے. میں وہ چیزیں نہ سنوں نہ دیکھوں جس سے میرے دل میں مایوسی آ جائے. میں وہ چیزیں نہ دیکھوں گناہ والی چیزیں، کیونکہ گناہ سے میرا دل بیمار ہوگا. گناہ ان دو راستوں سے نہیں منتقل ہونا چاہیے. دل گناہ کا کوئی ذکر یا گناہ کا کوئی کام ان آنکھوں سے میں نہ دیکھوں. خوف دلانے والی خبریں، مایوس کرنے والی خبریں نہ میں پڑھوں اور نہ میں سنوں. اسی بنیاد پر آج اس وبا کا ہم کہہ رہے ہیں نا مقابلہ کر رہے ہیں احتیاط سے. تو میری ایک درخواست یہ ہے کہ یہ جو خبریں ہیں نا، یہ کوئی اتنی سچی نہیں ہوتی، اور اگر خبریں ہیں بھی تو مجھ سے کیا تعلق ہے اس کا. میں اپنے دل کو خوف سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر میں ٹی وی دیکھنا چھوڑ دوں تو کون سی مصیبت آ جائے گی. میں اخبار دیکھنا چھوڑ دوں تو کون سی مصیبت آ جائے گی. ٹی وی سے اور اخبار سے ہمیں ہمیشہ خوف والی اور مایوسی والی خبریں ملتی ہیں، اور اگر دیکھنا بھی ہے تو ہیڈنگ دیکھ لیں، کوئی بڑی بڑی خبریں دیکھ لیں. یہ جو خوف والی خبریں ہیں ان کو میں چھوڑ دوں. خاص طور پر اگر میں نے ٹیسٹ کیا اور وہ کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اور میں کمرے میں بند ہوں، تو ایسے میں تو مجھے ٹی وی دیکھنا ہی نہیں چاہیے، خبریں دیکھنی نہیں چاہیے، پڑھنی نہیں چاہیے. اس وقت میرے دل کا علاج کیا ہے؟ میرے دل کا علاج ہے، اس سے میرے دل کا علاج ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے. کیونکہ بیماری کو اللہ نے، بیماری کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی ہے. موت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. بڑی سی بڑی بیماری ہوتی ہے، آدمی بچ جاتا، بڑے سے بڑے ایکسیڈنٹ میں آدمی بچ جاتا. کبھی کبھی چھوٹی بیماری ہوتی ہے، انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی. تو بیماری کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے موت نہیں رکھی، ہلاکت نہیں رکھی، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی.
بیماری اگرچہ بہت خطرناک ہے، لیکن بیماری جس کے قبضے میں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ بیماری وبا اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ کی طرف میں تو متوجہ ہوں، یہ توجہ نوافل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعا کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تربیت۔ جو ہم نے رمضان میں تربیت لی، یہ تربیت ضروری ہے۔ اب اگر ایک شخص نے تربیت ہی نہیں لی، صرف فرض نماز پڑھ کے سیدھا مسجد سے نکلا، اب اگر وہ بیمار ہوگا، ایک جگہ بند ہوگا، تو اس کو تو عادت، اس کی جو اندر کی عادت ہے اسے مجبور کرے گی 24 گھنٹے ٹی وی دیکھنے پہ، یا تو سوئے گا بلکہ نیند بھی نہیں آئے گی، ہر وقت ٹی وی دیکھیں، اور ٹی وی دیکھنے کا کیا ہوگا؟ اندر مایوسی ہوگی، اور اسی مایوسی اور خوف کی وجہ سے جو ایک بیماری مہلک نہیں ہے وہ اس کے لیے مہلک بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو اندر کی دفاعی طاقت ہے، دفاع کا بڑا تعلق دل سے، وہ دفاعی طاقت اس نے خود کمزور کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 100% دین پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلانے والا بنائے۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتے ہیں۔